اللہ ہمیں کردار کا والی بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سفر کرتے کرتے ایک بستی کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور وہ ہل چلا رہا۔ ہل چلانے والے کو جب پتہ چلا کہ اپنا پیغمبر یہاں سے گزر رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوا اور قریب ہو کے کہتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کی بارگاہ میں 70 سال سے، بولیے کتنے سال؟ 70 سال سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شراب طہور کا ایک قطرہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے، اللہ ایک ذرہ عطا فرما دے، 70 سال سے مانگ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ قطرہ وہ ذرہ عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لیا، جب اس نے کھانا ہے دیکھا اس نے عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، دن رات اللہ کرتا ہے، اپنے کمانے کے لیے تھوڑا سا محنت کھا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت گھر اس نے بنایا ہوا تھا، عبادت کے انداز میں اللہ کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تو اللہ کی محبت کا ذرہ سنبھال نہیں پائے گا، تو کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا فرمانے پہ صرف پورا نہیں تو اللہ تعالیٰ آدھا ہی قطرہ عطا فرما دے، آدھا ذرہ ہی اپنی محبت کا دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کر دو دعا، کہنے لگا حضور دعا فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اپنے جہاں جا رہے تھے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے سوچا کہ جس کے لیے آدھے ذرے کی دعا کی تھی اس کی خبر ہی لے لے، اس کا کیا حال ہے، کس مستی میں ہے، کس موج میں ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مستی میں آئے تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب جب سے آپ نے دعا کی ہے اس کا تو حال ہی برا ہو چکا، نہ کھانے کی خبر ہے، نہ پینے کی خبر ہے، نہ دنیا کی خبر ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اس عبادت خانے میں گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ پہلے تو حسین جمیل بڑا خوبصورت کمرہ سجا رکھا تھا، اس کی حالت ناساز ہوئی پڑی ہے، اندر مٹکا جو ہے پانی والا وہ ٹوٹا پڑا ہے، برتن پانی کھانے پینے والے برباد ہوئے پڑے ہیں، اور دیکھا کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ زمین پر عبادت کیا کرتا تھا، ارے وہ زمین جو ہے نیچے تک پھٹ چکی ہے، چھت جو ہے پھٹ چکی ہے، کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں، اوپر والی چھت اڑ چکی ہے، اور وہ زمین کا ٹکڑا زمین کی طرف دھس چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میں چھان کے نیچے دیکھوں تو صحیح کہاں پر ہے، تو جب جس جگہ پر وہ کھڑا تھا نیچے تک وہ سوراخ بن چکا تھا، بار بن چکی تھی، اور نیچے دیکھا تو ایک جالا سا تھا جس سے باہر کی طرف نظر پڑ رہی تھی۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا جسے رب کی اس خشیت کا ذرہ نہیں بلکہ آدھا ذرہ ملا، اس شراب طہور کا آدھا جام ملا، اس ذرے کا آدھا حصہ ملا، اس نے مولا کی طرف نگاہ کی ہوئی ہے، اس شراب میں سے بس آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے، اپنے رب کو تکے جا رہا ہے، رب کو تکے جا رہا ہے، بیوی گئی، بچے گئے، اولاد گئی، سب گیا، ہر ایک شے سے زیادہ ٹوٹ چکا ہے، بس وہاں کھڑے مولا کو دیکھے جا رہا ہے۔ آپ اور میں ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے دعویٰ محبت میں ہم بہت آگے ہیں۔ ابھی میں نے آواز دی نا تو ہمارے بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، سب دعوے ہیں، سب محبت چاہتے ہیں، سب کو مل جائے، لیکن کہاں محبت میں ہم کھڑے ہیں؟ جس کو محبت کے ذرے کا آدھا حصہ ملا ہے وہ ساری کائنات سے ٹوٹ کر مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، تو پھر جواب جب نہ آیا تو پھر رب کی بارگاہ سے جواب آیا، پھر آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی، پروردگار کی بارگاہ سے آئی کہ میرے بندے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ تو نے میرے بندے کے لیے تو آدھا ذرہ مانگا تھا، ہم نے اس کو دینا نہیں تھا، یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن پیغمبر دعا جو تو نے بروا دی تھی، دعا جو تو نے کر دی تھی، تو ہم نے پھر اپنی رحمت کے اس ذرے کا آدھا حصہ اس بندے کو دے دیا ہے، اور اسے جو ہم نے دیا ہے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب اس محبت کو رحمت سے کو محبت سے کرتا رہتا ہے۔
ہے، اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ اسے آوازیں نہ دو، اسے بلاؤ نہ، وہ تمہاری پکار میں لبیک بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ رب کو جو دیکھ رہا، اس کی نظر میری طرف ہے۔ اور فرمایا آواز دینا تو دور کی بات ہے۔ علامہ عبدالرحمن صبوری فرماتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا عیسیٰ اگر تلوار لے کر اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا ایک ایک حصہ کاٹ لے جاؤ، اس کا قیمہ بھی کر دو گے تو وہ میری بارگاہ سے نظر نہیں اٹھائے گا۔ وہ اپنے جسم کا قیمہ تو کروا سکتا ہے لیکن میری بارگاہ سے اپنی نگاہ کو نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ مولا کی محبت اور ہے، ہم کچھ سمجھے اور بیٹھے ہیں۔ اگر اس محبت کی جھلک دیکھنی ہے تو وہ بدر کے بدر میں جو سرکار صلی اسلام کے 3 ستیرہ تھے وہ ان کی جرأت کو دیکھو، ان کی غیرت کو دیکھو کہ پورا جو ہے کائنات جو ہے انسانیت کے اس وقت مکے کے ارد گرد جو ہے مدینہ دشمن ہی دشمن ہے، حالات کم از کم سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ جرأت لے کر 313 گئے تو رب کائنات نے عزتوں سے نوازا ہے، رب کائنات نے کرم اور مہربانیوں سے نوازا ہے۔ لہذا اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ سے اپنے مالک کو مانگیں۔ ایک عیسائی تھا، علامہ عبدالرحمن صبوری فرماتے ہیں اس عیسائی کی عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو ہے اس کو پوچھنے چلا گیا، عیسائی کو پوچھنے چلا گیا، اس کے حال احوال پوچھنے چلا گیا، اور جب حال احوال پوچھنے گیا تو اس نے کہا کہ تمہارا آخری وقت ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر جنت کے لیے کلمہ پڑھنا ہے نا تو پھر میں نہیں کلمہ پڑھتا، اگر جنت کے غارت میں مجھے کلمہ پڑھانے آئے ہو تو مجھے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو ہمارے نبی کا، مسلمان ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوزخ سے بچا لے گا، تو دوزخ سے بچنے کے لیے ہی کلمہ پڑھ لو۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اگر دوزخ سے بچانے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے تو پھر میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ کہا پھر کیسے کلمہ پڑھنا ہے؟ اب اس نے کہا کلمہ چلو دوزخ کے لیے نہیں پڑھتے، جنت کے لیے نہیں پڑھتے، دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں پڑھتے، کہا کلمہ پڑھ لو میرا رب تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ارے وہ تو عیسائی بھی اس مقام پہ کھڑا تھا، کہا جنت کے لیے نہیں پڑھنا، دوزخ کے خوف میں نہیں پڑھنا، کہا پھر رب اپنا دیدار کروائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ قدرت اپنے جلوے دکھائے گی، اس نے فوری طور پہ آ کر میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہی آگے راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ خواب کے انداز میں نے دیکھا کہ سارے جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں، سارے جنتی جنت میں جا چکے ہیں، یہ نوجوان جو ہے کھڑا ہے میدان محشر میں، نہ جنت کی طرف جاتا ہے نہ جہنم کی طرف جاتا ہے، جہنمی رجائے تو ادھر نہیں جاتا، جنتی رجائے تو ادھر نہیں جاتا۔ رب کائنات نے فرمایا ایسے کرو اسے جو ہے نور کے سنگلوں کے ساتھ جکڑ دو، نور کے سنگلوں کے ساتھ اس کی کمر پہ باندھو، اس کے بازوؤں کو باندھو، اس کے جو ہے ٹانگوں کو باندھو اور اسے جنت کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤ۔ اور وہ عالم کے ہوشی میں ہے اور جنت کی طرف اسے گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہیں، جنت میں بھی نہیں جاتا۔ اور جب فرشتوں نے نور کے سنگلوں سے گھسیٹ کر باندھ کر جنت کے دروازے میں پہنچایا، جب جنت کے دروازے میں پہنچا تو بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا، اور جب ہوش آئی فرشتہ سے پوچھتا ہے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں جنت کی طرف لے جاتے ہیں، کہاں نہ دوزخ کی طرف جانا ہے نہ جنت کی طرف جانا ہے، مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مولا کا دیدار ہونا ہے، میں نے وہاں جانا ہے جہاں قدرت کا دیدار ہونا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں میدان خالی ہو گیا ہے، جنتی جہنمی سب چلے گئے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا پھر فرشتوں چھوڑ دو اسے جنت میں نہ لے جاؤ، اب تھوڑی دیر کے لیے کسی اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اور رب کائنات نے پھر اپنے قدرت کے پردے اٹھا کر جو ہے خالق کائنات نے اسے اپنا قرب عطا فرمایا، رب کائنات نے اس کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو لہذا ہمارے سامنے جو دین پیش کیا جاتا ہے، جو اللہ کی محبت پیش کی جاتی ہے، جو رسول اللہ کا پیار اور محبت پیش کی جاتی ہے، وہ اس کی اصل نہیں ہے۔ جتنا کچھ ہم سمجھ کے ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں،
دوستوں وہ حقیقت نہیں ہے. ہم صحیح معنوں میں اپنے مالک کی بارگاہ میں آئیں. حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے شکار کے لیے باہر نکلتے. جب باہر نکلے تو ملک شام سے کچھ دیہاتی لوگ آپ پہ نظر پڑی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلوا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا کہ بھائی کہاں پھر رہے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم ملک شام سے آئے ہیں. وہ سارے حالات انہوں نے بیان کیے. تو آپ نے اس وقت کہا کہ آپ بتاؤ وہاں سے آنے والوں کسی نے یعقوب کو دیکھا ہے؟ اس علاقے سے آئے تھے نا، باپ کے علاقے سے. تو کہا بتائیے. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے والد سے ان سے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ کسی نے یعقوب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے. ان کی کمر جھک گئی ہے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت مولا کی یاد میں رہتے ہیں. اور ایک دوسرا کام وہ کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے یوسف کو پکارتے رہتے ہیں. اپنے بیٹے سے محبت کے، اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں. مولا کی یاد یا ہوتی ہے یا پھر اپنے بیٹے کی محبت میں رہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا اور آپ غش کھا کے زمین پر گر پڑے اور آپ نے اللہ کا نام بلند کروایا. جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ یہ کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے باپ کیا. اس وقت انہوں نے جملہ بولا کیا اگر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا یعقوب جو ہے گناہگار ٹھہرے؟ کیا یعقوب گناہگار ٹھہرے؟ اب نبی ہے اللہ کے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں گناہگار ٹھہرے. بھائی اللہ کا نبی تو گناہگار ہوتا ہی نہیں. جو نبی ہو وہ گناہگار نہیں ہوتا. لیکن یہ کیفیت تصور کے ساتھ اگر سوچیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی. کہا ہاں میرے باپ سے خطا ہوئی ہے. کہا کیا خطا ہوئی ہے؟ کیا ان سے خطا ہو گئی؟ تو کہا انہوں نے رب کی محبت کے ساتھ یوسف کی محبت کو شامل کر دیا. رب دوئی نہیں چاہتا. رب چاہتا ہے تو میرا ہے وہ میرا رہے، وہ مجھ سے محبت کرے. لہذا یعقوب نے اپنے بیٹے کی محبت سینے میں پال رکھی ہے. تو رب کائنات اس سے ناراض ہے کہ رب سے محبت کرنی تھی تو بیٹے سے محبت لے کر بیٹھ گیا. تو لہذا جسے یاد بھی کیا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے. تو وہاں مالک کی بارگاہ میں وہ اکائی چاہیے، وہ دوئی نہیں چاہتا. وہ دوئی اکائی کو ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں واپس آنا ہوگا اس مالک کی بارگاہ میں. اور آج کے خطبے سے جتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ ان میں زندگیوں میں اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنا اپنے مالک کو چاہا ہے، کتنا دنیا کے رشتوں کو چاہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ